فوسل کی سائیڈوں اور اوپر سے مٹی ہٹا دی گئی اور اب باری تھی اس کو زمین سے الگ کرنے کی۔ نارملی ایسے کام کے لیے الیکٹرک جیک ہیمر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے فوسل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اسی وجہ سے ایکسپرٹس نے ہائیڈرو ویکنگ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائیڈرو ویکنگ ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں پانی کی ہائی پریشر گن سے کسی بھی چیز کو کاٹا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل گریڈ ویکیوم سے مٹی اور پانی کو سک کر لیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو ویکنگ کے ذریعے کام بڑی مہارت اور کافی تیزی سے کر لیا گیا۔ اب یہ جائنٹ پتھر جس کے اندر فوسل موجود تھا وہ زمین سے الگ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرنے کی۔ ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ اس کو کرین کی مدد سے اٹھا کر ٹرک میں بآسانی لوڈ کر دیا جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ ڈر ضرور تھا کہ لفٹنگ کے دوران کہیں کچھ ایب نارمل نہ ہو جائے، اور بالکل وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں، جیسے ہی کرین نے فوسل کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سائٹ پر موجود تمام لوگوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ جہاں ایکسپرٹس کو اپنی محنت ضائع ہونے کا دکھ تھا، وہیں رائل ٹیرل میوزیم کی ٹیم کو فوسل کے ٹوٹ جانے کا غم کھایا ہوا تھا۔ فوسل دکھنے میں تو پتھر جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کا سینٹر کافی زیادہ نازک تھا جو کرین کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہوں۔ بے شک فوسل ٹوٹ چکا تھا، لیکن یہ ابھی بھی کمپلیٹ تھا۔ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ فوسل کے تمام حصوں کو اچھی طرح پیک کر کے رائل ٹیرل میوزیم پہنچا دیا گیا، جہاں اب ایک اور دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ اس پوائنٹ پر کسی کو بھی فوسل کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ کروڑوں سال زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسل کو اس کے گرد جمے ہوئے پتھروں سے الگ کرنا ایک ایسا کام تھا جس میں سالوں کی محنت ریکوائرڈ تھی، لیکن یہ کام ہر صورت کرنا ضروری تھا۔ پورے 5 سال اور 7,000 گھنٹوں کی محنت کر کے فوسل کو جب پتھروں سے آزاد کروا لیا گیا تو جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ پچھلے کم از کم 8 کروڑ سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے پیلیونٹولوجسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ فوسل کسی پلیزیوسور کا نہیں بلکہ یہ تو ڈائنوسور کا فوسل ہے۔ لیکن سب کو ایک زور کا دھچکا تو تب لگا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس ڈائنوسور کا فوسل اتنی اچھی طرح پریزروڈ ہے کہ ابھی تک اس کی کھال بھی ڈیمیج نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ڈائنوسور تھا جو ہمیں بالکل اصلی حالت میں ملا تھا۔ ماضی میں